اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج 46ویں دن کے کیوز پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کتاب شہید انسانیت کے 9ویں باب کے تسلسل میں آج ہم ان تاریخی حقائق کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح صلح کے بعد مدینہ اور دیگر شہروں میں صدیوں سے جاری اسلامی شعائر اور سنن نبوی کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی، جہاں تک کہ جلیل القدر صحابہ جیسے انس بن مالک ان تبدیلیوں پر رو پڑے۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحہ 123 کے مطابق فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب بنی امیہ کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے آثار کو مٹانے کے لیے نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کہنے پر پابندی لگا دی، جہاں تک کہ جب امیر شام نے مدینے میں نماز عشاء پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی اور نہ تکبیریں کہیں تو مہاجرین و انصار نے شور مچایا، کیا تم نماز چوری کر گئے ہو یا بھول گئے ہو؟ صفحہ 124 پر انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی چیزوں میں سے اب میں کوئی چیز نہیں پاتا سوائے اس نماز کے، اور یہ نماز بھی ضائع کر دی گئی۔ اسی دور میں نوروز اور مہرگان جیسے ایرانی تہواروں کے ذریعے سالانہ 1 کروڑ درہم کا ٹیکس وصول کیا جانے لگا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ 50 ہجری میں منبر رسول کو مدینہ سے شام منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر سورج کو گرن لگ گیا اور اہل مدینہ میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ مروان بن حکم نے، جو خود اعتراف کیا کہ علی علیہ السلام پر منبروں سے سب و شتم کیے بغیر ان کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا تھا، صلح کی تیسری شرط عوام کے امن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عراق میں زیاد بن سمیہ اور اس کے نائب سمرہ بن جندب کو مسلط کیا گیا، جس نے بصرہ میں صرف 8 مہینے کی مدت میں 8000 انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے اموی حکومت کے اصل عزائم کھل کر سامنے آتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے کیو سوال کی طرف۔ یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں جائیے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔